بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دی عرب انفو چینل میں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں بات کریں گے، اگر آپ کا حروب یا خروج نہائی 1 سال سے ہے تو اس سچویشن میں کیا صورتحال ہوگی، اس سب کے بارے میں تفصیلات سے آپ کو آج کی ویڈیو میں ڈسکس کروں گی۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک کر لیجئے، ویڈیو کو مکمل دیکھنے کے بعد اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر لیجئے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ میں ان لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی جو کہ ہماری فیس بک پیج پر ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر رہے ہیں، ان لوگوں کا بہت شکریہ۔ ہم اپنے فیس بک پیج پر اپنے یوٹیوب چینل کا لنک بھی شیئر کرتے ہیں، کائنڈلی اس لنک کو اوپن کر کے ہمارے یوٹیوب کو ضرور وزٹ کیجیے۔ ہم آپ کے لیے بہت ہی انفارمیٹیو ویڈیوز، لیٹسٹ ویڈیوز لے کر آتے ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف۔ سعودی عرب میں محنت کے قوانین تبدیل ہو رہے ہیں۔ نئے قوانین کا اطلاق 15 مارچ 2021 سے کیا جائے گا۔ نئے قوانین کے تحت غیر ملکی کارکنوں کو یہ سہولت ہوگی کہ وہ بہتر کام کے لیے مقامی لیبر مارکیٹ میں اپنے پیشے سے متعلق روزگار تلاش کر کے وہاں معاہدہ کریں گے۔ نئے قوانین میں کفالت سسٹم کی جگہ ورک ایگریمنٹ کی اہمیت ہوگی۔ ملازمت کے معاہدے کی پاسداری کرنا فریقین کے لیے لازمی امر ہوگا۔ موضوع قانون کے تحت اجر و اجیر کے مابین کیے جانے والے معاہدے کو کسی بھی اختلاف میں قانونی دستاویز کی حیثیت حاصل ہوگی، اس لیے معاہدہ ملازمت پر دستخط کرنے سے قبل لازم ہے کہ شرائط کو اچھی طرح سمجھ لیا جائے تاکہ بعد میں کسی بھی قسم کی دشواری نہ ہو۔ ویورز، قارئین کی جانب سے مختلف موضوعات پر سوالات ارسال کیے گئے ہیں جن کے جوابات آپ کو مروجہ قانون کی روشنی میں دوں گی۔ الطاف حسین صاحب کا سوال ہے کہ 1 سال قبل میرا حروب لگا تھا، میں پاکستان کس طرح جا سکتا ہوں؟ تو ان کے لیے میں کہنا چاہوں گی کہ سعودی عرب میں غیر ملکی کارکنوں کے لیے لازم ہے کہ اقامہ قوانین پر عمل کریں۔ قانون کے مطابق غیر ملکی کارکنوں کے لیے لازمی ہے کہ اپنے کفیل یا ادارے کے علاوہ کسی اور جگہ کام نہ کریں۔ موجودہ قوانین کے مطابق ایسے غیر ملکی جو اپنے کفیل یا ادارہ کے علاوہ کہیں اور کام کرتے ہیں جس کے وہ باقاعدہ اجیر سسٹم سے اجازت نہیں لیتے، وہ قانون کے خلاف ورزی کے مرتکب کیا جائے گا۔ ایسے کارکن جو اپنے کفیل یا ادارے سے فرار ہو جاتے ہیں ان کے خلاف حروب فائل کیا جائے گا۔ جس کارکن کا حروب فائل ہو گیا ہو اسے چاہیے کہ وہ فوری طور پر اپنے کفیل سے رابطہ کر کے اسے 2 ہفتے کے اندر کینسل کروائے۔ بصورت دیگر اس کی فائل کو سیز کر دیا جاتا ہے اور کارکن کو بلیک لسٹ کی کیٹیگری میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ آپ کے کیس میں حروب 1 پر قبل لگایا تھا اور آپ نے کوئی کارروائی نہیں کی، اس لیے آپ کی فائل بھی سیز کر دی گئی ہوگی۔ جس کارکن کی فائل سیز ہو جائے اس کے تمام سرکاری معاملات رک جاتے ہیں جن میں اقامہ کی تجدید، خروج عہدہ یا فائنل ایگزٹ وغیرہ بھی نہیں لگتا۔ نیکسٹ کویسچن کیا گیا ہے عبداللہ حمیدی کی طرف سے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کفیل سے شکایت ہو تو مسئلے کے حل کے لیے کس سے رابطہ کیا جا سکتا ہے؟ تو ان کو کہنا چاہوں گی سعودی عرب میں وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود آبادی، جسے ماضی میں وزارت محنت کہا جاتا تھا، کی جانب سے لیبر کورٹس مقرر کیے گئے ہیں جن کے ذیلی ادارے تصفیہ المعاملہ کہلاتے ہیں۔ مذکورہ کمیٹی پر آن لائن شکایت درج کرائی جا سکتی ہے اگر کفیل کی جانب سے تنخواہ ادا نہ کی جا رہی ہو یا دیگر معاملات میں اختلافات ہونے کی صورت میں ثبوت کے ساتھ اصلاحی کمیٹی میں رجوع کیا جا سکتا ہے۔ اصلاحی کمیٹی کی جانب سے کفیل کو نوٹس جاری کیے جاتے ہیں، اگر وہ نہیں آتا تو دوسرا نوٹس جاری کیا جاتا ہے۔ تیسرے نوٹس پر بھی نہ آئے تو کمیٹی مناسب فیصلہ کر دیتی ہے۔ ورک پرمٹ ایکسپائر ہو اور اسے مسلسل 3 ماہ تک تنخواہ بھی نہیں ملی ہو، اس صورت میں کمیٹی فوری طور پر دوسری جگہ کفالت کی تبدیلی کے احکامات صادر کر دیتی ہے۔ تیسرا سوال حمید خان کی طرف سے پوچھا گیا ہے۔ میرے ایک دوست کا 3 سال سے اقامہ ختم ہے اور خروج نہائی بھی لگا ہوا ہے، اس کا کیا ہوگا؟ تو ان کو جواب دینا چاہوں گی، جیسا کہ آپ نے کہا کہ دوست کا 3 سال سے اقامہ ختم ہے، خروج نہائی بھی لگا ہوا ہے، اور سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے دوست نے خروج نہائی یعنی فائنل ایگزٹ حاصل کرنے کے بعد مملکت سے نہیں کیا گیا، اور اس دوران خروج نہائی بھی ایکسپائر ہو گیا، کیونکہ خروج نہائی اس وقت تک نہیں لگ سکتا جب تک اقامہ ایکسپائر ہو۔
آپ کے دوست نے اقامہ قوانین کے خلاف ورزی کی اور وقت پر مملکت سے نہیں گیا، اس صورت میں اس کا قیام غیر قانونی ہے، جیسا کہ آپ نے کہا کہ اقامہ بھی 3 سال سے ایکسپائر ہو چکا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کفیل سے خروج نہائی لینے کے بعد آپ کے دوست نے اس سے رابطہ بھی نہیں کیا، جو غلط ہے۔ اگر آپ کے دوست کو جانا نہیں تھا تو اسے چاہیے تھا کہ خروج نہائی ویزے کے بعد دی جانے والی 60 دن کی مدت کے اندر اسے کینسل کرانے کے بعد اقامہ تجدید کرواتا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ بہتر ہوگا کہ آپ کفیل کے ساتھ رابطہ کریں اور اقامہ تجدید کرانے کے بعد دوبارہ خروج نہائی لگوائیں۔ یاد رہے، خروج نہائی دوبارہ کینسل نہ کرانے پر 1000 ریال جرمانہ عائد ہوتا ہے، جو ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ تو ویورز، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں آپ کو ہماری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل دی عرب انفو کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک کر لیجئے، ویڈیو کو مکمل دیکھنے کے بعد اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر لیجئے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ سعودی عرب میں مقیم غیر ملکیوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری آ گئی ہے۔ اب کوئی بھی شخص جو اپنے ملک جانا چاہتا ہے اور اس کا اقامہ ایکسپائر ہو یا اقامہ ویلڈ ہو، شرکہ بند ہو، مسسہ بند ہو یا کفیل چھٹی نہ لگا رہا ہو یا کوئی بھی مسئلہ ہو، تو آپ ہمارے ساتھ رابطہ کریں۔ ہم انشاءاللہ آپ کو 3 دن کے اندر اندر ایمبیسی کے ذریعے آپ کا خروج لگا کر آپ کو آپ کے ملک واپس بھیج دیں گے۔ کوئی بھی انڈین، پاکستانی، نیپالین، بنگلہ دیشی، سری لنکن یا کسی بھی ملک کا ہو، وہ آسانی سے بغیر کسی پریشانی کے اپنے ملک واپس جا سکتا ہے۔ جی ہاں، اسکرین پر آپ کے سامنے جو نمبر شو ہو رہا ہے، اس پر آپ کانٹیکٹ کریں۔ انشاءاللہ 3 دن کے اندر اندر آپ کو آپ کے ملک واپس بھیج دیا جائے گا۔ مطلوب کیس والے رابطہ نہ کریں۔ شکریہ۔